بسم اللہ الرحمن الرحیم. میں ہوں نویز زبیری, سچویشن روم کے ایک نئے پروگرام کے ساتھ. ناظرین, جس قسم کے حالات ہمارے شہر میں, ہمارے ملک میں, ہمارے آس پاس گزر رہے ہیں, اس سے انسان کا دل ہنسنے کو ہی نہیں چاہتا کہ کوئی آدمی ہنسے, کھیلے, کودے, کچھ تھوڑا ریلیکس ہو. ایک کے بعد ایک صدمے, ایک کے بعد ایک ایسی خبریں کہ جس کے سن کے نہ صرف انسان کا خون کھول جاتا ہے, بلکہ کبھی کبھی اپنی ذات, اپنے آپ سے بھی شرم آنے لگتی ہے کہ ہم کون ہیں اور کس معاشرے میں ہم زندہ رہ رہے ہیں, سانس لے رہے ہیں, اور ہمارا کیا کردار ہے اور ہم اس کا کیا کردار ادا کر رہے ہیں. قوم کو جاگنا پڑے گا. اگر یہ قوم نہیں جاگے گی تو ایک کے بعد ایک ظلم ہوتے رہیں گے اور اس سے زیادہ بروٹل ہوتے رہیں گے. تو ہم اپنے حصے کا کام کر رہے ہیں, آپ اپنے حصے کا کام کریں, اور جو چیزیں ہیں خالی مذمت یا فارورڈ کرنے سے اب کام نہیں چلے گا, اس کے لیے کچھ کرنا پڑے گا. اس کے بارے میں آخر بات کروں گا. بہرحال ہمارا آج کا جو پروگرام ہے اس میں چند چیزوں کو ہم لے سکے ہیں. دل تو چاہتا ہے کہ ایک ایک چیز کو اٹھائیں, لیکن بہرحال اور ہمارے دوست, ہمارے ساتھی میڈیا میں لگے ہوئے ہیں اپنی چیزوں میں. بہرحال پہلے بجلی کا کرنٹ لگایا عوام کو. ابھی چند دنوں پہلے کی بات ہے, حکومت نے جاتے جاتے جو تحفہ دیا وہ کیا شعر تھا کہ جاتے جاتے مانگی ہے نشانی تجھے کیا دوں اے دوست. جاتے جاتے مانگی ہے نشانی تجھے کیا دوں اے عوام. کافی ہے یہ آخری جھٹکے بجلی کے اور پیٹرول کے جو تجھے یاد رہ جائیں. بجلی کا 7 روپے بڑھا دیے تھے, لوگوں نے چیخا پکار, کچھ بھی نہیں ہوا, بھول گئے. اب اگلا جب بل آئے گا تو ان کو پتہ لگے گا یہ بل کیسے دیں. بجلی کا بل جو ہے نا, ایسا لگتا ہے کہ خدا نہ خواستہ پتہ نہیں کیا آ گیا. اس کے بعد ابھی اس کا صدمہ ہی نہیں سہ پائے تھے کہ آج جب لوگوں نے ٹی وی کھولا تو گئے اسحاق ڈار صاحب کا فیصلہ سامنے آیا. عمران خان کا سب سے بڑا سپہ سالار اس وقت اگر کوئی ہے جو عمران خان کے لیے سب سے زیادہ کام کر رہا ہے تو وہ ہے اسحاق ڈار. اس نے وہ کام کیے ہیں جو پی ٹی آئی کا کوئی بھی نہیں کر پایا. بہرحال آج پیٹرول پمپ گرا دیا جناب, 19 روپے. اگر کم ہوتے تو 4 روپے 7 روپے, اس پہ بھی حاتمی قبر میں لات ماری جاتی ہے, تقریر کی جاتی ہے, آ کے بیانات دیے جاتے ہیں. 19 روپے پیٹرول پہ اور 19 روپے ڈیزل پہ بڑھا دیے, جبکہ دنیا میں قیمتیں کم ہو رہی ہیں اور ڈالر آپ کے یہاں کم ہو رہا ہے. بہرحال بہت مبارک ہو آپ کو, اور بہت جلدی دوبارہ الیکشن ہونے والے ہیں. دبا کے ووٹ دیجیے گا ان کو, دبا کے. بہرحال عمران خان, یہ مسلم لیگ این کو اور پی ڈی ایم والوں کو پتہ لگے گا کہ یہ اسحاق ڈار ان کے ساتھ کر کیا گیا. اگر یہ گیا, اللہ کرے جائے نہیں اس ملک میں, اور ای سی ایل میں نام ہو اس کا, اور یہ آیا تو تھا اور سینٹ کی چیزیں اتصال چھوڑ کے سینٹ کا حلف اٹھایا, اور جناب پتہ نہیں کتنی تنخواہیں لے لی اور کیا 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 فائنانس منسٹر صاحب نے. یہ تو ان کے جانے کے بعد پتہ لگے گا. لیکن ایک بات جو طے ہے وہ یہ ہے کہ عمران خان سے زیادہ اگر پی ایم ایل این کو کسی نے نقصان پہنچایا ہے نا تو وہ ہے اسحاق ڈار, آپ کا سمدھی جی. یہ لگ پتہ جائے گا, ابھی الیکشن آنے تو دو. اتنے نااہل وزیر خزانہ پاکستان کی تاریخ میں نہ آیا ہے, اور اللہ کرے نہ آئے. آیا تھا بڑکیاں مار کے ڈالر کو میں یہ کروں گا وہ کروں گا, اور آئی ایم ایف کی ایسی کی تیسی, اور آخر میں ایسی کر کے گیا ہے کہ آپ بھگتیں گے اور ہم بھگتیں گے اور پتہ نہیں کون کون غریب بھگتے گا. لیکن بہرحال یہ جو خاص طور سے پنجاب کے لوگ جو اس کا حال کریں گے نا, آپ دیکھیے گا, یہ بڑے مدتوں پہ بیک کرنا پڑے گا پی ایم ایل این کو, اور سوچنا پڑے گا انہوں نے یہ کیا کیا. اچھا خاصا مفتہ اسماعیل تھا, اسٹڈی چل رہا تھا, ایک چیز آخر میں کی اسی کی باتیں. یقین مانے جو چیزیں اسحاق ڈار نے مانی ہیں, میرے دوست ہیں انٹرنیشنل فائنینشیل کمپنیوں میں کام کرتے ہیں, کچھ ادارے, ان سے بات ہوتی ہے, وہ ہنستے ہیں دنیا کے فائنینشیل ایڈوائزر کہ کوئی ایسی باتیں بھی مانگ سکتا ہے آئی ایم ایف کی. وہ کہیں گے تو 4 باتیں, کوئی ایک مانتا ہے. انہوں نے تو 22% یار انٹرسٹ بینک کا پہنچا دیا, اور ایک ایک چیز بڑھا کے آئی ڈونٹ نو یہ کس کے لیے کر رہے ہیں اور کس کے کام کر رہے ہیں, کبھی پتہ لگے گا. بہرحال کراچی والوں, حیدرآباد والوں, خاص طور سے اردو بولنے والوں کے لیے ایک بڑی ہی اہم خبر ہے. جی ہاں, بہت ہی اہم خبر ہے, اور یہ پچھلے کچھ دنوں سے بہت ہی ایک خاص حلقوں میں ڈسکس ہو رہی ہے, جو ہم نے سوچا ڈسکس کریں نہیں کریں, یوں کہ بڑا کچھ ابھی بھی یوں کہ رستے جل گئے ہیں, بن نہیں گئے ہیں, پھونک کے قدم رکھنا پڑتا ہے. بہرحال
مشورہ کیا لوگوں سے, انہوں نے بولا نہیں ڈسکس اب کر دینا چاہیے کہ مہاجروں کا ایک نیا لیڈر سامنے آ رہا ہے, بہت تیزی سے ابھرتا ہوا آپ کے درمیان سے ہی, اس شہر کے درمیان سے ہی وہ ابھرتا ہوا اوپر آ رہا ہے, اور اب وہ لوگوں میں ڈسکس ہو رہا ہے. اور جس رفتار سے وہ آ رہا ہے اور جتنا وہ طاقتور ہے اور جتنی چیزیں اس کو سپورٹ ہے, کم از کم مجھ کو لگتا ہے اور میرے ساتھ کچھ اور تجزیہ نگاروں کو لگتا ہے کہ یہ بہت جلد, یہ سال ختم ہونے سے پہلے اس شہر کا سب سے بڑا لیڈر ہوگا. اور یہ باقی جو جماعتوں کے جو لیڈر ہیں, جو سو کال جماعتیں دکھیں اب تو مر جو گئی, میں ان کا نام نہیں لینا چاہتا ہوں جماعتوں کا, ان کے لیڈروں کو یہ فارغ کر دے گا, بالکل فارغ. اپنی باتوں میں اس میں تو کر ہی چکا ہے, کچھ چیزوں میں شاید آپ میں سے کچھ لوگ پہچان گئے, نہیں پہچانیں گے تو اگلے کچھ دنوں میں, مہینوں میں, ہفتے میں اس کو پہچان جائیں گے. اسی شہر کا ہے, اب وہ کیا کرتا ہے, کیا بزنس ہے, کون سی جماعت کا ہے, کہاں تعلیم حاصل کی, کیا عمر ہے, کیا حلیہ ہے, یہ ہم آنے والے پروگراموں میں ڈسکس کریں گے. تھوڑا آپ بھی ڈسکس کریں, تھوڑے لگائیں, کوئی مجھے میسیج بھیجیں, میں بھی دیکھتا ہوں کہ آپ کہاں تک صحیح جا رہے ہیں. مگر میرا وعدہ ہے میں بتاؤں گا, ٹھیک ہے نا. تو لیکن ذرا حوصلہ, یہ ایک ابھرتا لیڈر ہے, اللہ کرے اچھا ہو اور یہ کچھ ایسا کام کر جائے آپ کے, اس کو شہر کو فائدہ دے جائے تو اچھی بات ہے, ویلکم. نہیں تو پہلے آئے اور بہت سارے گئے. بہرحال اس کے بارے میں ہم اگلے پروگرام میں تفصیل سے بات کریں گے. عمران خان کے بھرم کیوں نہیں ہوتے ختم, یہ بڑا سوال ہے. آپ جب بھی آپ لیپ ٹاپ کھولیں, موبائل کھولیں, جو لوگوں کے سوالات ہوتے ہیں کہ یار اب بھی عمران خان کے اتنے بھرم, اتنا ٹینٹرم, اتنا وہ ابھی کیا ہے, کون ہے اس کے پیچھے, کدھر سے آیا, مریخ کا آدمی ہے, کون ہے. کیونکہ انہوں نے تو بڑے بڑے لیڈروں کو آتے جاتے, ملک سے بھاگتے, صندوق کے ساتھ, فیملیوں کے ساتھ بھاگتے ہوئے دیکھا ہے, اور ہاتھ جوڑ کے جناب رات کی تاریکی میناروں کرتے جاتے دیکھا ہے. بڑے بڑے وزیر اعظم گئے, یہ اس کے تو بھرم ہی نہیں ختم ہو رہے, پوری پارٹی اس کی اڑا کے رکھ دی, ایک لیڈر اس سے چھین لیا, کیا کیا باتیں اس پہ لگا دی, کون کو 1 سینچری سے زیادہ کیس کر دیے, اور اس کے بھرم ہی نہیں کہ ختم ہو رہے. کیا وجہ ہے؟ اس کی وجہ بھی ڈسکس کرنا شروع کریں گے ہم اپنے پروگراموں میں. آنے والے الیکشن کا دن ہے اور ان دنوں میں کریں گے. اگر الیکشن کی تاریخ جو کہ ہمارے خیال میں نومبر ہے, اگر ہوئی تو بڑا مزہ آئے گا یہ ڈسکس کرنے میں. لیکن آج جو ہم اس پہ چیزیں ڈسکس کر رہے ہیں, اس کی 2 وجوہات ہیں. ایک تو عمران خان کو جو گرفتار کرنے کا جو آئیڈیل ٹائم تھا 9 سے 15 مئی تک, وہ تو آپ لوگوں نے گوا دیا, وہ تو کیا نہیں. اس کے بعد ہر گزرتے دن کے ساتھ ہم آپ بتاتے ریلیکس ہوتا جا رہا تھا. رہی صحیح کسر اسحاق ڈار جیسے لوگ موجود ہیں, واہ واہ کیا کہنے, ایک کے بعد ایک اس نے ایسے بھنڈ مارے ہیں کہ عمران خان کو کچھ کرنے کی ضرورت ہی نہیں ہے. تو اس کو ایک تو اس سے فائدہ ہوا. دوسرا کچھ حالات ہی ایسے ان کو پڑ گئے, کوئی IMF ان پہ پڑ گئی, کچھ ان سے سنبھلے نہیں, کوئی شہباز شریف نواز شریف کے اختلافات کچھ لے کے ڈوبے, کچھ مریم اور وہ حمزہ کی چیزیں لے کے ڈوبیں, کچھ عدالت نے ایسا کام کیا کہ یہ سنبھلا نہیں, کچھ خود اس کے اندر بھی اتنا کانفیڈنس ہے کہ وہ اس حال میں بھی کھڑے ہو کے بولتا ہے کہ تم میرا کچھ نہیں بگاڑ سکتے, اور عدالتوں میں پہنچ جاتا ہے, یہ کہ وہ کہ. بہرحال ایک کے بعد ایک ریلیف بھی ملے اس کو. آج ہی کی مثال دیکھ لیں, آج توشہ خانہ کیس میں ریلیف مل گیا اس کو. ان لوگوں کی کسی چیز سے امید ہوتی ہے اس پہ بند کر دیں گے, وہاں سے ریلیف, ایک قانون لا رہے تھے اس سے ریلیف. اب اگر PTI بلے کے نشان پہ الیکشن لڑنے جاتی ہے تو خاص طور پہ پنجاب کا رزلٹ کیا ہوگا, یہ ہے بڑی امپورٹنٹ بات جو ہم اگلے پروگرام میں ڈسکس کریں گے. تو 3 چیزیں ہماری ہو گئی ہیں اگلے پروگرام میں ڈسکس کرنے کے لیے. آج کی چیزیں ختم کرتا ہوں, لیکن جانے سے پہلے وہی پیٹی بھائی تو سنے تھے, پولیس والے پولیس کی مدد کرتے ہیں جناب, چور کی مدد کرتے ہیں, ڈاکو کی مدد کرتے ہیں. آج ججوں کو بھی دیکھ لیا بھائی, اس سول جج کی بیوی جس نے وہ 14 سالہ رضوانہ پہ جو بروٹل طریقے سے جو اس کے ساتھ حرکتیں کی تھیں, پورا ملک ہمارے آپ کی کوششوں سے جاگا اور ان کو اب رہنے کی جگہ نہیں مل رہی لیکن بیل مل رہی ہے. میں حیران ہوتا ہوں, بلکہ اگر میں لعنت بھی بھیجوں تو بجا ہوگا. میں نہیں معاوضت کرتا, نہیں اپنے الفاظ میں وہ کرتا. میرے جیسے 50,000 لاکھ لوگ ہیں جو یہ بات کہہ رہے ہوں گے آج اس جج کو جس نے اس کی بیل لی ہے, کہ یار شرم نہیں آئی تمہارے گھر میں, یا تم نے کوئی خاندان میں 14 سال کی بچی نہیں دیکھی کہ تم کو اس کے ظلم نظر نہیں آئے, تمہارے پاس میڈیکل رپورٹ نہیں آئی, تم نے میڈیا دیکھا ہی نہیں,
تم اس کی بیل لے رہے ہو یار، یوں کہ وہ سول جج کی بیوی ہے اور وہ کہہ رہا ہے وہ سائیکو ہے، یہ ہے وہ سائیکو ہے، تو تم تو سائیکو نہیں ہو۔ عاصم صاحب آپ کی نے بولا میری بیوی سائیکو، آپ تو سائیکو نہیں تھے، آپ کے سامنے ظلم ہو رہا ہے ایک بچی پہ یار، استری نہ کرنے پہ اس کو مارا جا رہا ہے، اس کو پیٹ بھر کھانا نہیں دے رہے ہو کہ سو جائے گی پیٹ بھرے گا تو، سونے سے پہلے رات کو بالٹی اتنے سارے کپڑے دے جاتے ہو کہ دھوئے بیچاری پوری رات کو، اس کی تو چیزیں باہر آ رہی ہیں، اس کے آس پاس کے لوگ بتا رہے ہیں اس کے ظلم، اور اب تک خاموش تھے آس پاس والے، ان پہ بھی تف ہے۔ وہ بھائی ابھی بھی آنکھ کھول لو، دیکھ لو تمہارے گھر کے آس پاس کسی گھر میں ایسا ظلم تو نہیں ہو رہا کسی بچی یا بچے کے ساتھ، ہو رہا ہے تو بول لو یار، تمہارے بھی بچے، اپنا بچہ سمجھ کے بول لو۔ میں نے کہا تھا اس دن کہ اللہ کے لیے کوئی مشکل نہیں ہے کہ تم کو ان کی طرح در بدر کر دے اور ان کو کہاں پہنچا دے۔ آج دیکھو اس بچی کے ہمدرد اتنے ہیں، پورا پاکستان پوری دنیا کھڑی ہے، اللہ کرے ٹھیک ہو جائے۔ ہماری بات ہو رہی ہے، ہم سب لوگ اس کی ڈونیشن کے لیے بات کریں گے، اور دیکھنا ایک دن میں کتنا پیسہ اس بچی کے لیے جمع کریں گے جتنا تم نے پوری زندگی میں نہیں دیکھا ہوگا۔ اور آج تم لوگ کہاں ہو، سول جج نعیم صاحب اور آپ کی بیوی اور وہ خاندان اور بچے جو اس کے سامنے آئس کریم کھاتے تھے اور وہ دیکھتی تھی تو اس کے دیکھنے پہ اس کو مارتے تھے، سب چیزیں باہر آ رہی ہیں۔ آج تم لوگ کدھر ہو، در بدر ہو۔ ہمیں یہ بھی پتا ہے تم مری میں جس در گئے تھے، تم اس کے گھر والوں تمہارے خاندان والوں نے رکھنے سے کیا کہہ کے منع کیا۔ کچھ چیز چھپری نہیں ہے، یہ سوشل میڈیا کا زمانہ ہے، ہر ہاتھ میں نیوز ہے، اور ابھی بہت ساری نیوزیں تمہارے خاندان کی باہر آئیں گی اور اب آئیں گی، نہیں روک سکتے تم، کوئی جگہ نہیں ملے گی چھپنے کی تم کو اور تم جیسے لوگوں کو، یہ بات یاد رکھنا۔ کیا کیا باتیں کریں، بچی کے میسج آئے ہوئے ہیں، خط آئے ہوئے ہیں اسٹوڈنٹس کے، عزت بیچ کے ڈگری لینا اچھا ہے یا عزت بچا کے فیل ہونا؟ عزت بچا کے گھر میں بیٹھ کے جاہل رہنا ٹھیک ہے یا یونیورسٹی جا کے عزت گنوا کے تعلیم حاصل کرنا؟ کیا جواب دیں اس کا؟ کوئی جواب ہے؟ بھیڑیاں نما اساتذہ لگا دیے ہیں، وہ سیکیورٹی گارڈ جن کا کام حفاظت کرنا ہے، وہی ہوا کی بیٹی کے پیچھے پڑے۔ کوئی شرم، کوئی غیرت، کچھ باقی ہے؟ کوئی ہے جو ان لوگوں سے پوچھے؟ اسٹوڈنٹ یونین میں تم لوگوں نے پابندی لگا دی ہے، ان کے ہاتھ باندھ دیے، کوئی اسٹوڈنٹ بول نہیں سکتا، میڈیم کو جانے دیتے نہیں یونیورسٹیز میں۔ یار تم ہی بچوں، تم ہی شروع کرو می ٹو کر کے کہ میرے ساتھ فلاں ٹیچر نے یہ کیا، اور آج کل تو یہی ہے، اور دوسری لڑکی بولے اپنے سے یس می ٹو، میرے ساتھ بھی یہ کیا، تو ایسے باہر آئیں گے۔ انہیں باولپور یونیورسٹی جیسے واقعات تو ہمیں تو پتہ لگا کہ ہر جگہ ہو رہے ہیں یار۔ اگر اس طرح ہو رہا ہے تو ہمارے اور آپ لوگوں کے کیا 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 کام ہے یار، مطلب شرم نہیں آتی ہمیں جیتے ہوئے یار، اس معاشرے میں جی رہے ہیں، کچھ کریں یار، کچھ سوچیں، یہ لمحے فکریہ ہے۔ میں تو بڑا پیسفل آدمی، بڑا دل چاہتا ہے کہ امن امان ہو، یہ ہو، وہ ہو، بزنس ہو، ملک میں کاروبار چلے، لیکن خدا کی قسم کبھی کبھی ایسے واقعات سن کے دل چاہتا ہے کہ ایسا بروٹل، ایسا ظالم، ایسا بے رحم کوئی تھوڑے دنوں کے لیے سسٹم آئے جو کسی کے ساتھ رعایت نہ کرے، اور ایسی سزائیں دیں ان کو چوک پہ لٹکا کے کہ پھر کوئی یہ کرتے ہوئے 10 دفعہ لڑ دے۔ اس قسم کے جرم جو یہ تعلیمی اداروں میں اور گھروں میں اور جو ہو رہے ہیں، لوٹ مار، وہ تو مطلب کرپشن، وہ تو ایک بہت چھوٹی سی چیز رہ گئی ہے۔ بہرحال یہ تھا آج کا پروگرام، اگلے پروگرام میں پھر ملاقات ہوگی۔ اپنا دوستوں، غریبوں کا اور اب آس پاس کے گھروں پہ بھی نظر رکھیں، یہ بھی آپ کی ذمہ داری ہے۔ کوئی ظلم ہو رہا ہے تو اس کے خلاف آواز اٹھائیں، نہیں اٹھا سکتے ہمیں بتائیں، ہم اٹھائیں گے۔ اللہ حافظ۔